بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مقابلہ ایک شیطان صرف دیوی ایزا کے ساتھ ہوا تو آپ نے اسے کیسے شکست دی، اور آج کی ویڈیو میں آپ کو وادی نخلہ کی ایک تاریخی حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اسٹوڈنٹ، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو عرب کے قبائل تھے وہ اور دوسرے قبائل یہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور بڑے بڑے مندر اس دور کے اندر ہوا کرتے تھے۔ ان میں تین جو بڑے مندر تھے، اس میں ایک کا نام لات تھا، ایک کا منات تھا، اور تیسرے کا نام عیزا تھا۔ اور یہ تینوں ہی جو بڑے بڑے مندر تھے، ان کی بڑی بڑی دیویاں بھی تھیں، جس میں یہ عیزا جو تھی یہ ان میں سب سے زیادہ پرومننٹ تھی، اور لوگ اس کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے اور چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے، جانوروں کو قربان کیا کرتے تھے ان کے مندروں پہ جا کر۔ اور انہی پتھر بتوں کے نام کے بت جو ہے وہ خانہ کعبہ میں بھی تھے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کے اندر تشریف لائے، اور آپ کے مابعوث ہونے کے بعد جیسے ہی آپ نے اسلام کی اشاعت اور اسلام کی تبلیغ شروع فرمائی، تو بہت سارے لوگ آہستہ آہستہ بتوں کی پوجا چھوڑ کر اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، جس پر نگاہ پاک پڑتی تھی اور عطا ہوتی تھی۔ فتح مکہ کے بعد آپ نے خانہ کعبہ سے ان بتوں کو کافی حد تک توڑ دیا۔ اچھا، وادی نخلہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ وادی نخلہ وہ وادی ہے جہاں پر آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات جنوں کے گروہ سے ہوئی، اور آپ کی دعوت دینے پر وہ جنوں کا سارا گروہ جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ آج بھی جب ہم مکہ اور طائف کے درمیان آپ جب سفر کرتے ہیں تو یہ وادی نخلہ آپ کو نظر آتی ہے، آپ دیکھتے ہیں وہاں پر جا کر، اور آج بھی لوگ محسوس کرتے ہیں کہ وہاں پر جن موجود ہیں۔ مثال کے طور پر اگر گاڑی ہے تو آپ گاڑی میں بیٹھے رہیں گے، اور گاڑی بند بھی ہوگی تو گاڑی آہستہ آہستہ چلنا شروع ہو جائے گی، یعنی کہ وہ آپ کو اپنے ہونے کا باور کرا دیتے ہیں کہ ہم یہاں پر موجود ہیں۔ چلیں، ہم بات کر رہے تھے اس کے دیوی کے بارے میں نا، تو یہ جو ایزا دیوی تھی یہ نا اس وقت ایک تین چھاؤں کا ایک درخت تھا۔ تین چھاؤں کا درخت کسے کہتے ہیں؟ جو جس کو روح بھی کہا جاتا ہے۔ تین چھاؤں کا وہ درخت ہوتا ہے جس کو اگانے کے لیے نا کسی بیج کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی پودے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود بخود گرو ہو جاتا تھا۔ تو یہ دیوی جو تھی نا ایزا، یہ اس تین چھاؤں کے درخت میں رہا کرتی تھی، کیونکہ اس کے پاس شیطانی طاقتیں تھیں۔ یہ ان شیطانی طاقتوں کی بنیاد پر وہ جو بت ہوتے تھا نا، اس بت کے اندر سے آوازیں نکالتے تھے، لوگوں سے اس طرح ہم کلام ہوتے تھے جیسے آپ اور ہم کلام ہوتے تھے۔ تو عرب کے بڑے بڑے جو نامور جو لوگ تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ اس کی طاقتوں کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ اس کے سامنے جا کر جانوروں کی قربانی کرتے، وہ چڑھاوے چڑھاتے، منتیں مانگتے، اور اس کو بہت وہ سمجھتے تھے۔ جب آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ان بتوں کا خاتمہ فرما دیا، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہی دیکھیں کہ وہ سپہ سالار، اسلام کے وہ صف اول کے سپہ سالار تھے، جنہوں نے 125 سے زیادہ جنگوں میں حصہ لیا اور ناقابل شکست رہے۔ ہر شکست کے اندر جو ہے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، اور جنگ موتا میں انہوں نے اس قدر بہادری سے وہ لڑے کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور حکم دیا کہ وہ اس شیطان صفت ایزا کا جو ہے وہ سے جنگ کریں اور اس کو شکست دیں، اور جاتے ہوئے نصیحت فرمائی کہ جب آپ وادی نخلہ میں داخل ہوں تو ان تین چھاؤں والے درخت میں سے جو پہلا درخت ہو اس کو آپ کاٹ دیں۔ تو آپ نے تین صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور وادی نخلہ کی طرف آپ تشریف روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی وادی نخلہ میں پہنچے تو پہلا جو تین چھاؤں والا درخت تھا آپ نے اس کو کاٹ دیا، اور اپنے صحابہ کے ساتھ آپ واپس آ گئے۔ جیسے پاک بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھا کہ اے خالد، جب آپ نے پہلا تین چھاؤں والا درخت کو کاٹا تو کیا کچھ عجیب محسوس ہوا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ پھر واپس اور دوسرا بھی تین چھاؤں والا جو درخت ہے اس کو بھی آپ کاٹ آؤ۔
وہ آپ پھر اپنے صحابہ کرام کے ساتھ وہاں پر گئے اور جو دوسرا جو درخت تھا تو دوسرے درخت کو بھی آپ نے کاٹ دیا۔ اب جب واپس آئے تو پھر آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے پوچھا کہ اے خالد بتاؤ، جب دوسرا درخت 3 چھاؤں والا آپ نے کاٹا تو کیا کچھ عجیب محسوس ہوا آپ کو؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جائیں اب تیسرا چھاؤں والا درخت ہے اس کو بھی آپ کاٹیں۔ آپ جیسے ہی تیسرے درخت کو کاٹنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ پہنچے تو جیسے وادی نخلہ میں داخل ہوئے تو وہ شیطان صفت ایزا ایک بہت ہی مکروہ اور خوفناک شکل کے اندر وہاں پر موجود تھی، اور اس کے پیچھے وہ جو اس کے مندر کا جو حفاظت کرنے والا تھا وہ بھی وہاں پر موجود تھا۔ تو وہ زور زور سے ایزا کو کہنے لگا اے ایزا، اس کو خالد کے اوپر فوری تیزی کے ساتھ حملہ کرو اور اس کو قتل کر دو، ورنہ یہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا اور تمہارے ساتھ مندر کو بھی مسمار کر دے گا۔ تو وہ ایزا جو ہے اس آپ رضی اللہ تعالیٰ پر حملہ کرنے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھی، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی حکمت، ایسی جوان مردی اور ایسی طاقت عطا فرمائی تھی کہ آپ نے تیزی کے ساتھ اس پر حملہ کیا اور اپنی تلوار سے اس کے سر پر وار کیا۔ تو وہ جیسی تلوار کا لگنا تھا، سیف اللہ کی تلوار کا جیسے اس کے سر پہ پڑنا تھا، وہ ایسی اس کے وجود کے اندر آگ لگی، کیونکہ نگاہ کس کی تھی پیچھے؟ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کیسے آپ نے آپ کے حکم پر، حکم مبارک پر اتباع کی، اور بغیر وجہ جانے آج ہم جب ہمیں کچھ کہا جاتا ہے تو ہم سوالات کرتے ہیں، ایسا نہیں ویسا ہو جائے گا تو کیسا ہو جائے گا؟ تو لیکن قربان جائیں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ نے جیسے ہی ان کو حکم فرمایا، اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع دیکھیں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت دیکھیں کہ اسی طریقے سے بغیر کوئی سوال کیے پہنچے اور اس کو تلوار مار کر اس کو نہ صرف اس کو مار دیا، جہنم رسید کر دیا، بلکہ اس کے مندر کو بھی اور اس کے ساری ایسی چیزیں جو بت پرستی سے ریلیٹڈ تھیں سب کو آپ نے ختم کیا، اور ختم کر کے آپ جو ہے وہ واپس تشریف لے کر آئے۔ تو یہ آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ کیسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اتباع کیا کرتے تھے، نہ نفع دیکھتے تھے نہ نقصان دیکھتے تھے، محبوب کے فرمان پر سب کچھ قربان کرتے تھے۔ دیکھیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ 125 سے زیادہ جنگیں لڑیں، ہر جنگ میں ان کی خواہش کیا ہوتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شہادت کا مرتبہ نصیب فرمائے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کو جنگ میں کہیں ان کو شہادت کی موت نصیب نہیں ہوئی اور بستر مرگ پر وہ ان کو وصال نصیب ہوا۔ تو میں آپ کو یہ آج یہ میسیج یہ دینا چاہ رہا تھا کہ آپ کہیں بھی ہوں، آپ اس چیز کو جب سمجھ جائیں گے کہ اطاعت کیا ہوتی ہے، حکم کی تابع داری، اتباع میں انسان نفع اور نقصان نہیں دیکھتا بلکہ محبوب کے فرمان پر سب کچھ قربان کرتا ہے، جیسا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ جب مال غنیمت کے لیے ان کو کہا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے تمام سامان لے آئے اور دیواروں کو ٹٹولتے رہے کہ کوئی ایسی چیز، ایسی سوئی تو نہیں رہ گئی کمرے کے اندر جو وہ نہ لے کر جائیں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور جبکہ نبینا والد گھر میں موجود ہیں۔ یہ اتباع ہے۔ تو آج کا اسٹوڈنٹ کے لیے لیسن یہ ہے کہ اطاعت کے ساتھ ساتھ دعا مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح اطاعت اور اصل اتباع کرنی نصیب ہو، تاکہ اس دنیا میں ہمیں اپنے آنے کا مقصد بھی نصیب ہو جائے اور اس مقصد کو اچھی طریقے سے ہم حاصل بھی کریں۔ امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ کل ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔